غزہ وار روم میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، اسرائیلی افواج نے 24 گھنٹوں میں غزہ کے شمالی علاقے کو خالی کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے شہریوں کے لیے دھمکی آمیز پمفلٹ فضا سے گرائے۔ پمفلٹ میں لکھا گیا ہے کہ اپنے گھر فوری چھوڑ دو، غزہ کے جنوب میں چلے جاؤ۔ ادھر مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز نے فلسطینی مظاہرین پر فائرنگ کی، جس سے 9 افراد شہید ہو گئے۔ غزہ پٹی پر اسرائیل کی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 1800 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ شہید فلسطینی بچوں کی تعداد 583 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی بمباری میں زخمیوں کی تعداد 6388 سے تجاوز کر گئی ہے۔ آج قابض اسرائیلی فوج کی رکاوٹوں کے باعث ہزاروں فلسطینی مسجد اقصی میں جمعہ کی نماز ادا نہیں کر سکے۔ حماس کی القسام بریگیڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی شہر اشکلون پر راکٹ حملہ کیا ہے۔ غزہ میں شہریوں کو نشانہ بنانے کے جواب میں اسرائیلی شہر اشکلون پر 150 راکٹ داغے گئے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے بعد امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن نے بھی اسرائیل کا دورہ کیا ہے۔ اس موقع پر امریکی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے اور امریکہ اس حق کو تسلیم کرتا ہے۔ حماس ہرگز فلسطینی عوام کی نمائندہ جماعت ہے، نہ ہی ترجمان ہے۔ اسرائیل کے لیے امریکی حمایت جاری رہے گی۔ بہت جلد اسرائیل کو مزید امداد فراہم کی جائے گی۔ کشیدگی کا دائرہ وسیع کرنے کی کوشش سے خبردار کرتے ہیں۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اردن میں فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر صدر محمود عباس نے غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی مذمت کی اور کہا کہ غزہ کو امداد پہنچانے کے لیے انسانی بنیادوں پر راستے فراہم کیے جائیں۔ اینٹنی بلنکن نے اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں شاہ عبداللہ دوم نے فلسطینیوں کے بے گھر کرنے سے خبردار کر دیا ہے۔ شاہ عبداللہ دوم نے بتایا کہ بحران کو پڑوسی ممالک تک نہیں پھیلانا چاہیے، پناہ گزینی کو مسئلے کو بڑھانا نہیں چاہیے۔ ملاقات میں شاہ عبداللہ نے کشیدگی کی کمی اور 2 ریاستی حل پر جلد عمل درآمد پر زور دیا اور فلسطینی عوام کو اپنی سرزمین سے نکالنے کا ناقابل قبول اس کو قرار دیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن قطر پہنچ گئے۔ اینٹنی بلنکن نے قطری ہم منصب سے ملاقات کی اور حالیہ کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی وزیر خارجہ سعودی عرب، UAE اور مصر کا بھی دورہ کریں گے۔ لبنان کی دارالحکومت بیروت کا دورہ کرنے والے ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملے نہ رکے تو خطے کی دیگر طاقتیں تنازع میں شامل ہو جائیں گی۔ لبنانی مزاحمتی تحریک حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ سے ملاقات کے بعد ایرانی وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ اسرائیلی کارروائی نہ رکی تو سب کچھ ممکن ہے۔ امریکہ کا ہمیں تحمل کا مشورہ اور اسرائیل کو عورتیں بچے مارنے کی اجازت دینا مذاق خیز ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اسرائیل کو غزہ پر زمینی کارروائی کے نتائج سے خبردار کر دیا ہے۔ اپنے بیان میں روسی صدر نے کہا کہ غزہ میں زمینی آپریشن سے ہونے والی شہری ہلاکتیں بالکل ناقابل قبول ہوں گی۔ اسرائیل کی جانب سے رہائشی علاقوں میں بھاری مشینری کے استعمال کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کی اسرائیلی دھمکی پر حماس نے رد عمل میں کہا ہے کہ غزہ کے فلسطینی 1948 کی طرح دوبارہ مہاجرین نہیں بنیں گے۔ حماس کے ترجمان خالد قدومی کا کہنا ہے کہ غزہ کے شہریوں کا حوصلہ توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ خالد قدومی کا کہنا تھا کہ فلسطینی اپنی زمین کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہم یہ نیا مہاجرت اور یہ نیا ریفیوجی ہونا کہ اپنے عواموں کے لیے جو 1948 میں 500 گاؤں کو جلا دیا تھا، قتل عام کیا تھا کہ اسرائیلیوں نے، ہم اس نیا دور میں جس میں ریزسٹنس کے اور مزاحمت کی کامیابی اور ایڈوانسمنٹ میں ہرگز کو ایکسپٹ نہیں کرتے۔ ہمارا عوام ہوشیار ہے اور وہ اپنے زمین میں ثابت قدم رہیں گے، اگرچہ کہ شہادتیں بہت زیادہ ہے اور ہیومینیٹیرین ایسپیکٹس کے بہت بڑا کرائسس ہے، لیکن کہ وی ول ناٹ ایکسپٹ دس کمپلسری ٹرانسفر، ہم اپنے زمین پہ رہیں گے۔ ترجمان حماس نے کیا کہا آپ نے جانا۔ اس وقت وار روم میں تازہ ترین اور اہم اپڈیٹ سامنے آئی ہے۔ اسرائیلی ٹینک غزہ کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کچھ معلومات ملی ہیں جو مغویوں کی واپسی میں مدد دیں گی۔ یہ اسرائیلی افواج کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے، اسرائیلی فوج کی جانب سے۔ اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ کو، اسرائیلی ٹینک غزہ کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں۔ کچھ معلومات ملی ہے جو مغویوں کی واپسی میں مدد دیں گی، یہ کہا ہے اسرائیلی فوج نے۔ وار روم سے اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جیو۔